بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ کیوں پڑھائی گئی تھی؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ کس نے چبایا تھا؟ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش دیکھی جو بری طرح مبارک اعضاء کو کاٹ کر مسخ کر دی گئی تھی تو کیا قسم کھائی تھی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور کہاں واقع ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا انتہائی دردناک واقعہ سنائیں گے۔ ناظرین، ماہ شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے لشکر کی قیادت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تعداد تقریباً 700 تھی، اور کفار دشمن کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، اور مشرکین کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑی پر 50 تیر اندازوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ وہاں سے ہرگز نہ ہٹیں جب تک انہیں حکم نہ ملے۔ جنگ شروع ہوئی اور کفار کے بہادر جنگجو قتل ہوئے تو انہوں نے پسپائی اختیار کی اور بھاگ گئے۔ اس پہاڑی پر جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے سمجھا کہ مسلمان جنگ جیت گئے۔ اس پہاڑی والوں نے سوائے 2-3 افراد کے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے پہاڑی کو خالی دیکھا تو پہاڑی کے پیچھے سے گھوڑ سوار دستوں کے ذریعے حملہ کر دیا۔ ناظرین، اس دستے کے سالار حضرت خالد بن ولید تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جبکہ پیدل فوج بھی واپس پلٹ آئی۔ یوں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ میدان جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جس جانب نکلتے دشمنوں کی صفیں الٹ دیتے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے محو پیکار تھے۔ ارطاطہ بن شرجیل کو قتل کرنے کے بعد صبا بن عبد الغشانی ان کے سامنے آیا۔ یہ شخص بڑا بہادر تھا اور ابو نیار کی کنیت سے معروف تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکارا، او ام انمار کے بیٹے، کہاں جاتا ہے؟ ادھر آ ذرا، 2 ہاتھ کر لیں۔ یہ سن کر وہ بھی ہنکارتا ہوا آپ کی جانب بڑھا۔ دونوں بہادر بھی تھے اور جنگ کے رموز و اسرار سے واقف بھی تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت حمزہ نے ایسا کاری وار کیا کہ ابو نیار ڈیر ہو گیا۔ ناظرین، جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قریش کے معزز گھرانوں کے بہت سے ذیوقار سردار موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ مکہ سے چلتے ہوئے جبیر بن مطعم نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا، تم اگر جنگ میں حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ جبیر بن مطعم کا چچا طعیمہ بن عدی جنگ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ وحشی کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے بہت سے دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالچ دیا تھا، خاص طور پر سالار لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے وحشی کو یہ کارنامہ سر انجام دینے کی ترغیب دلائی تھی۔ مکہ سے چلنے کے وقت سے لے کر حضرت حمزہ کی شہادت تک جب بھی ہندہ کو وحشی نظر آتا اسے کہتی، اے وحشی، تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم تیرا دل خوش کر دیں گے۔ وحشی حضرت حمزہ کے مقابلے پر آنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس ایک ایسا فن تھا جس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے حضرت حمزہ کو قتل کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا۔ حضرت حمزہ زرہ نہیں پہنتے تھے۔ صبا بن عبد العزی کو قتل کرنے کے بعد ان کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئے۔ اٹھنے لگے تو پتھر کی اوٹ سے وحشی نے نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم سے پار ہو گیا۔
انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا، زخم کھا کر وہ لڑکھڑائے اور گر پڑے، اس کے باوجود ہمت کر کے اٹھے اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنا چاہا، مگر پھر گر گئے اور شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ یوں حضرت حمزہ میدان احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیاں منائیں۔ ہندا نے حضرت حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا، ناک اور کان کاٹ لیے، پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا، جگر کے ٹکڑے چبانا چاہے مگر نکل نہ سکی، ناک، کان اور دیگر اعضائے جسم کا ہار بنا کر گلے میں ڈال لیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اس نے فی البدیہہ اشعار کہے، ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو برکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور اپنے بیٹے بکر کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوا مہیا کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ ہندا بنت عتبہ کے اشعار کا جواب اس کی ہم نام صحابیہ حضرت ہندا بنت اساسہ بن عباد نے دیا، جن کا ذکر ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں کیا ہے۔ ان اشعار میں سے پہلا شعر یہ ہے، تو بدر میں بھی ذلیل و رسوا ہوئی اور بدر کے بعد بھی ذلت ہی ذلت تیرا مقدر ہے۔ اے بہت غیبت کرنے والے بڑے کافر کی بیٹی، حضرت حمزہ کی شہادت تاریخ انسانی کے ان واقعات میں سے ہے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعہ میں بغض اور کینہ کی بدترین اور سنگ دلی و شقاوت کا بدترین نمونہ نظر آتا ہے، اور صبر و استقامت اور تقوی و عزیمت بھی پوری عظمت کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ جنگ کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرتے غم سے آپ ایسے بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ نے اپنے شہید چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو، تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں لے جاتے تھے۔ اگر مجھے پھوپھی حضرت صفیہ کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ اللہ کی قسم، میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس ارادے پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے تذکیر کی گئی، اور قرآن مجید کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 126 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ناظرین، ابن کثیر اور امام القرطبی نے اپنی تفسیروں میں ان آیات کی شان نزول اسی واقعہ کو بیان کیا ہے۔ اس حکم ربانی کے بعد آپ نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفر ادا کر دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے مسئلے سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ مسئلہ یعنی لاش کے ٹکڑے کرنا ہرگز جائز نہیں، حتیٰ کہ باولے کتے کا بھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی کی اور آپ کے زخموں پر مرہم بھی رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب کو 7 آسمان پر اور جنت الفردوس میں اسد اللہ و اسد رسولہ لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئیں۔ جب حضور کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی روک لیں اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کی مسلح شدہ
लाश को देखेंगे तो सब्र का बंधन टूट जाएगा। जब उनके बेटे ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा तो उन्होंने फरमाया, मैं अपने भाई के बारे में सारी खबर सुन चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि ये अल्लाह की राह में दी गई अजीम कुर्बानी है। मैं जाहलियत के तौर तरीक़ों से मुतनफ़र हूँ। मैं ना बयान करूँगी और ना गिरेबान फाड़ूंगी। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मैदान में आने की इजाज़त दे दी। जब अजीज़ भाई के जिस्म के टुकड़े बिखरे हुए देखे तो उन्होंने आंखों से इश्कों का सेल रवां जारी हो गया, मगर ज़बान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के अल्फाज ही बार बार निकले। फिर अल्लाह ताला से इल्तिजा की, ए अल्लाह, ये कुर्बानी तेरी राह में दी गई है, तू उसे कबूल फरमा ले। उसके बाद हज़रत सफ़िया हुज़ूर के हुक्म से वापस मदीना चली गईं। हज़रत हमज़ा के जिस्म के टुकड़ों को जमा किया गया और कफन पहनाकर जनाजे के लिए सफ़ों के सामने रख दिया गया। हज़रत सफ़िया ने जाते हुए अपने बेटे ज़ुबैर को 2 चादरें दी थीं और फरमाया था, अपने मामू को इनमें दफना देना। हज़रत ज़ुबैर ने देखा कि एक अंसारी साहबी शहीद हो गए थे जिनके जिस्म पर मामूली कपड़े थे। उन्होंने एक चादर में अपने मामू को कफन दिया और दूसरी चादर से अंसारी साहबी को कफन पहना दिया। एक रवायत के मुताबिक सब शहदा का जनाजा एक साथ ही पढ़ा गया, जबकि एक दूसरी रवायत में बयान किया गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हज़रत हमज़ा का जनाजा पढ़ाया, फिर हर शहीद को बारी बारी लाया जाता और हज़रत हमज़ा के सामने रख दिया जाता और हर एक की नमाज जनाजा हुज़ूर की इब्तिदा में पढ़ी जाती। इसी तरह हज़रत हमज़ा का जनाजा 70 मरतबा पढ़ाया गया। सहाबा कराम को इज्तिमाई कब्रों में दफन किया गया, जबकि हज़रत हमज़ा को उनके भांजे अब्दुल्लाह बिन हज्जश के साथ एक कब्र में दफन किया गया। बाज़ रवायात में आता है कि हज़रत मुसअब बिन उमैर भी उनके साथ ही दफन किए गए थे।